بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں ڈالے گئے۔ جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اسی زمانے میں مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کے 2 ملازم بھی قید تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ ان دونوں کے مقدمے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جیل پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے شہرت ہو گئی۔ قیدی انہیں پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر آپ سے پوچھنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے بھی خواب دیکھے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس چلے آئے۔ ساقی نے اپنا خواب یوں سنایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے یہ خواب سنایا: میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان کے خواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا: تم لوگوں کو جیل میں جو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تعبیر کا علم کہاں سے حاصل ہوا اور میرا مذہب کیا ہے۔ سو تم سن لو، میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نہ میں کاہن ہوں نہ نجومی، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور میں ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے بنائے ہوئے دین سے دور رہا ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر رہا ہوں جو شرک سے بیزار اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کیا جدا جدا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ یکتا اور سب سے زبردست؟ تبلیغ کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ باورچی سے فرمایا: تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تیرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہیں اس مقدمے کے فیصلے کے بعد سولی دے دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دوسرے کو آپ نے بتایا: تم نے خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہے ہو، تم جرم سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے عہدے پر بحال ہوگے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بری ہونے والے سے فرمایا: تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، انہیں بتانا کہ ایک ایسا شخص جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ایسے برگزیدہ انبیاء کے خاندان سے ہے، ان کے دین کا پیروکار ہے، بے قصور اور بے گناہ جیل میں بند ہے۔ یہ بات آپ کے شایانہ شان نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب پر بھروسہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: سو اسے شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے ذکر کرتا، یعنی جو قیدی تھا وہ ذکر کرنا بھول گیا۔ یعنی جب وہ جیل سے نکلا تو پھر سے بادشاہ کا ساقی بن گیا تو اسے یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ اس کے جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک جیل میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جیل سے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنا خواب درباریوں کو سنایا۔ خواب یہ تھا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں خوب موٹی ہیں اور 7 گائیں دبلی ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ خواب سنا کر اس نے درباریوں سے کہا: اے درباریوں، اگر تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ درباریوں نے کہا: یہ خواب تو پریشان خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس قسم کے پریشان خوابوں کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں۔ بادشاہ کے اس خواب کا چرچا ہو گیا۔ یہ بات بھی ہر طرف پھیل گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ ایسے میں اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں، اور وہ اس طرح کہ قید خانے میں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس نے کہا: اے یوسف، اے صدیق، اس خواب کی تعبیر تو ہمیں بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ آپ نے خواب سنا اور فوراً تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے میں نہ تو دیر کی، نہ ساقی کے اس کی بھول پر شرمندہ کیا،
اور نہ کوئی شرط لگائی۔ پھر وہ تو صرف تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اسے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس تعبیر کے مطابق آئندہ جو کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، 7 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 سال ہیں۔ ان 7 سالوں میں خوشحالی ہوگی، کھیتی باڑی خوب ہوگی، حیوانات خوب موٹے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ ان میں قحط پڑے گا، ان میں جمع شدہ غلہ سب ختم ہو جائے گا، صرف آئندہ بیج ڈالنے کے لیے تھوڑا سا بچ جائے گا۔ دبلی گایوں اور خشک بالیوں سے بھی 7 سال مراد ہیں۔ ان 7 سالوں میں دبلی گائیں اور سوکھی بالیاں موٹی گائیں اور سبز بالیوں کو ختم کر دیں گی۔ اور اس قحط سے بچنے کی تعبیر یہ ہے کہ خوشحالی کے زمانے میں جو غلہ پیدا ہوا ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھنا ہوگا، احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس قدر غلے کی ضرورت ہو اسے الگ کر لیا جائے اور تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، باقی غلے کو بالیوں ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور 7 سال کی پیداوار 14 سال تک چل سکے۔ ایسا نہ کیا گیا تو قحط کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ تعبیر اور تدبیر بتانے کے بعد آپ نے فرمایا، 7 سال تک قحط کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، غلہ اور پھل خوب پیدا ہوں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ ساقی نے ان تمام باتوں کو پلے باندھا اور آپ سے رخصت ہو کر بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ اس نے یہ ساری تفصیل سنائی۔ بادشاہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، ایسی بزرگ ہستی کو جیل میں ڈالے رکھنا ظلم ہے، انہیں فوراً جیل سے نکالو اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کے پاؤں چھو لوں، ان کی زیارت کر سکوں، خود ان کے منہ سے اپنے خواب کی تعبیر سن سکوں۔ بادشاہ کے آدمی جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے۔ بے شک میرا رب ان کی پرفریب کارروائیوں سے خوب واقف ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ پہلے میرے بارے میں تحقیقات کی جائیں، مجھے جس الزام میں قید میں ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں ان عورتوں سے پوچھا جائے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں ذرا سی بدگمانی بھی تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر آج ہی شاہی حکم ملتے ہی جیل خانے سے باہر نکل کھڑا ہوا تو ممکن ہے لوگ میری پاک دامنی پر شک کریں، لہٰذا جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی پاک دامنی ثابت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی۔ آپ نے قاصد سے فرمایا، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو تجھے ان عورتوں کا مقصد معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو آپ کا پیغام ملا تو اس نے ان عورتوں سے واقعے کی حقیقت معلوم کی۔ ان سب نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں ذرا سی بھی برائی نہیں پائی۔ جب ہاتھ کاٹنے والی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا تو اب زلیخا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیتی۔ چنانچہ اس نے کہا، اب تو سچی بات سب پر کھل ہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے لیے آمادہ کرنا چاہا تھا اور بلا شبہ وہ راست باز ہے۔ جب ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس تحقیقات سے میرا مقصد یہ تھا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس سے کوئی خیانت نہیں کی اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو خدا چلنے نہیں دیتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، میری دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بادشاہ آپ کے سارے حالات سن کر اور آپ کے بیان کردہ تعبیر سن کر پہلے ہی آپ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو اور زیادہ گرویدہ ہو گیا۔ ملاقات کے دوران بادشاہ نے پوچھا، اس تعبیر کی روشنی میں قحط کے 7 سال گزارنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس پر آپ نے جواب میں فرمایا، آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں ایک اچھا محافظ اور ان امور سے واقف ہوں۔ بادشاہ آپ کے حالات دیکھ چکا تھا، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے یہ بات بھی جان لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام درباریوں کو طلب کر لیا،
پھر سب کی موجودگی میں شاہی تاج آپ کے سر پر رکھا۔ گویا صرف آپ کو وزیر خزانہ ہی نہیں پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا اور خود گوشہ نشیں ہو گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی نظروں میں حکومت حاصل کرنا اہم نہیں تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ بادشاہ مسلمان بھی ہو جائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آخر آپ کی تبلیغ سے بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ ادھر عزیز مصر کی وفات ہو گئی تو بادشاہ نے آپ کو مشورہ دیا اب آپ زلیخا سے نکاح کر لیں۔ آپ نے بادشاہ کی یہ بات مان لی۔ زلیخا سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس سے آپ کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔